یزید کی خلافت پر انگشت نمائی کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، موڈ اسی وجہ سے میرا چینج ہو جاتا ہے تو پھر میں اسی طرح سے دھونا شروع کر دیتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو خلیفہ کیوں بنایا سر؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور سلسلے میں بہت ہی زیادہ غلط فہمی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ شریعت میں باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بن سکتا ہے، جائز ہے۔ جی، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد۔ نوٹ کرو، یہ حوالہ نوٹ کر لو، سب کے سب جتنے مخالفین ہیں سب نوٹ کر لیں۔ جی، سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے وقت کے بادشاہ اور خلیفہ تھے۔ کیا تھے؟ خلیفہ تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سلیمان خلیفہ کے بعد ان کا بیٹا داؤد خلیفہ بنا۔ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ جی، جائز جائز ہوا یا نہیں جائز ہوا؟ جائز ہوا۔ یہ قرآن کریم کا بیان ہے۔ دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو یزید کی خلافت پر انگشت نمائی کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، موڈ اسی وجہ سے میرا چینج ہو جاتا ہے تو پھر میں اسی طرح سے دھونا شروع کر دیتا ہوں۔ بہرحال میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں، ورنہ تو ایسے کو تو ایسی پٹی پڑھاؤں نا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ جو دوسروں کے ماں بہن پر انگشت نمائی کرتے ہیں نا، ان کے بہن اور بیٹیوں کا جو متاع دوریہ میں کچھ ہوتا ہے اور شام غریبہ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے ہوشیار ہو جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ مجھ سے یہ بات چھپی نہیں ہے۔ نوٹ کر لو یہ بات۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وارث داؤد علیہ السلام ہوئے۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فوج کی کمانڈنگ کرنے والا، فوج کا کمانڈر ان کا بیٹا یزید تھا۔ کون تھا؟ یزید فوج کا کمانڈر رہ چکا ہے۔ اچھا جی۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس لشکر کو قسطنطنیہ کی فتح کے لیے بھیجا تھا اس کے کمانڈر ان چیف کون؟ یزید بن معاویہ۔ جی۔ اور یزید بن معاویہ کے ماتحت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور حسن رضی اللہ عنہ اس جنگ میں یزید بن معاویہ کی کمانڈنگ میں شریک ہوئے۔ حسین رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ کمانڈر کون؟ یزید بن معاویہ۔ جب کمانڈر بنانا درست ہے تو ولی عہد بنانا، اپنے بعد خلیفہ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام ہے؟ اس کو دنیا کا تجربہ ہو گیا تھا، اور جو اس طرح کے تجربات رکھتا ہو وہ خلافت کا اہل ہے، خلافت کا اہل ہے، لائق ہے۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ تم کہتے ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کا حق مار لیا، غصب کر لیا، خلافت کا حق چھین لیا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ جی 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 کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں پتا ہے؟ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ہی اکیلے داماد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا، یعنی تمام بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں یہ شیعہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی فاطمہ تھی اور فاطمہ کے شوہر علی رضی اللہ عنہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا تو تھا نہیں، بچہ داماد، تو داماد کا حق تھا، داماد کا حق تھا۔ اور کس نے یہ حق مار لیا؟ ابو بکر، عمر اور عثمان نے حق مار لیا۔ تم کہتے ہو کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا، تو نبی کے بعد داماد خلیفہ بن سکتا ہے؟ بولو، تمہاری تھیوری کے مطابق تو نہیں بن سکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ لائق ہے تو بن سکتا ہے، داماد بھی بن سکتا ہے، بیٹا بھی بن سکتا ہے، دوسرا بھی بن سکتا ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ بالکل بالکل واضح ہو گئی۔
कैपेसिटी है, एबिलिटी है, तो बन सकता है खलीफा, चाहे वो बेटा हो, चाहे भांजा हो, चाहे भतीजा हो, चाहे दामाद हो। लेकिन तुम जो एतराज करते हो, तुम्हें एतराज करने का क्या हक है? तुम तो परिवारवाद में बुरी तरह से फंसे हुए हो। तुम्हारा जो 12 इमाम है वो बाप है, फिर बेटा है, फिर पोता है, फिर पड़पोता है, लकड़ पोता है, झकड़ पोता है, सबके सबको तुमने इमाम बना रखा है। ये कहां से लेकर के आए? कहां से लेकर के आए? ये पूरे खानदान, पूरे सबको सैयद बना दिया। कोई सैयद नहीं है, कोई सैयद है ही नहीं, सैयद है ही नहीं, कोई खानदान होता ही नहीं है। खानदान परस्ती जैसे ब्राह्मणवाद है हमारे यहाँ, वैसे ही इन्होंने शिया को ब्राह्मण बना रखा है। क्या बना रखा है? ब्राह्मण बना रखा है, ब्राह्मण। ये ब्राह्मणवाद है।